اگر دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہوتی نا، مکہ مدینہ میں جس طرح دعائیں کی جاتی ہیں یا جس طرح ہم روزانہ کی بنیاد پہ دعائیں مانگتے ہیں نا، ہم دنیا کی سب سے کامیاب قوم ہوتے ہیں۔ کیوں لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہو؟ کیوں لوگوں کی ایمان اور یقین کو کمزور بنانے کی محنت کوشش کر رہے ہو؟ اللہ کے بندو، یہ ناشکری کے الفاظ ہے، دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی طاقت اگر ہے تو وہ دعا ہے انسان کے پاس، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا مخ العبادہ، اتنی اہمیت دی دعا کو، اتنی فضیلت بیان کی کہ فرمایا کہ دعا تو عبادت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی عزت والی چیز نہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تقدیر کی پھر اقسام ہے، یہ آپ علماء سے پتہ کر، علماء کے پاس بیٹھ کر اس کی تفصیل معلوم کر۔ آج ہماری زبانوں پر شکوے شکایتیں آنے لگی۔ دعا کی اہمیت جاننی ہو، فضیلت جاننی ہو کہ دعا کتنی اہم ہے تو قرآن کی سب سے پہلی سورت دیکھ لو جو دعا سے شروع ہوتی، اس میں اللہ نے دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ دعا کیسی مانگنی چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے دونوں جہانوں کا رب۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، روز قیامت کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں سے پھر دعا شروع ہوتی ہے، قیامت تک مسلمان اس دعا کو مانگتے رہیں۔ نمازوں میں قرآن کی تلاوت، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ جس قرآن کی سب سے پہلی سورت جو قرآن کا خلاصہ ہے وہ دعا سے ہو، پھر مسلمان کی زبان پر یہ لفظ کیسے آ جاتا ہے کہ دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی طاقت دعا ہے جو تقدیر کو بدل دیتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو، نمک ختم ہو جائے تو بھی اللہ سے مانگو، کیونکہ انسان ہر حالت میں اللہ کا محتاج ہے نا، دیکھنے میں، بولنے میں، سننے میں، چلنے میں، سوچنے میں، ہر حال میں۔ تو جب ہر حال میں اللہ کا محتاج ہے تو پھر ہر چیز اس رب سے مانگے۔ دعا کے اندر اتنی طاقت تھی کہ اللہ پاک نے مردہ بچے کو زندہ کر دیا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مہاجر عورت آئی جس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عورتوں کے پاس بھیج دیا اور بچے کو ہمارے پاس بیٹھا دیا۔ کچھ دن گزرے تھے، بچہ وبا کی زد میں آ گیا، کچھ دن بیمار رہا اور پھر انتقال کر گیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی کفن دفن کی تیاری کر۔ ہم نے اس کو غسل دیا، کفن دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ۔ وہ ماں آئی اس کے پاس اور قدموں میں بیٹھ گئی اور رونے لگی اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اللہ میں نے خوشی سے اسلام قبول کیا تھا، میں نے خوشی سے بتوں کی پوجا کی مخالفت کی اور میں نے خوشی سے ہجرت کی، آج میرا بیٹا انتقال کر گیا ہے، لوگ مجھے تانے دیں گے کہ تو نے اسلام قبول کیا، اللہ نے تیرا بیٹا چھین لیا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے اس مردہ بچے کو زندہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دعاؤں کے اندر اتنی طاقت ہے۔ ہماری دعاؤں میں کیوں طاقت نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے جو بھی دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹیں ہیں وہ ہم نے اختیار کر لی۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو کام، جو کرتوت، جو طریقے، یعنی جن کاموں کی بدولت اللہ نے پچھلے قوموں کو ہلاک کر دیا، عذاب نازل کیا، آج وہ سارے کام ہمارے اندر ہے، وہ سارے کرتوت بے حیائی کے، بے شرمی کے، وہ ہمارے اندر ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے کہ آج تک ہم زندہ ہیں، ورنہ کب کے ہلاک ہو جاتے۔ وہ ساری بے حیائیاں، وہ ساری بربادیاں، وہ جن سے اللہ جل شانہ ناراض ہوتا ہے، وہ سارے کام ہم نے اختیار کرے۔ کام بے برکتی والے، گھروں میں برکت چاہیے، کام بے حیائی والے اور چاہتے ہیں کہ دعا بزرگوں کی طرح قبول ہو جائے، اللہ کی ولیوں کی طرح قبول ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنے دعاؤں کے پر کاٹ دیے ہیں۔ آپ اڑنے والے پرندے کے پر کاٹ لو نا، وہ پھر اڑ نہیں سکتے۔ ہم نے دعاؤں کے پر کاٹ دی، کھانا حرام،
پینا حرام، دیکھنا حرام، بولنا حرام، سوچنا حرام، چلنا حرام کی طرف، اور چاہتے ہیں کہ دعائیں بزرگوں کی طرح، اللہ کے ولیوں کی طرح قبول ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اعمال ٹھیک کرنے چاہیے۔ آج ہر گھر سے بے حیائی کی آوازیں آتی ہے، ناچنے کی، گانوں کی آوازیں آتی، قرآن کی تلاوت کی آوازیں نہیں آتی، نمازوں کی کسی کو فکر نہیں ہے، لیکن ناچنا، ماں بھی ناچ رہی ہے، باپ بھی ناچ رہا ہے، بیٹے بھی ناچ رہے ہیں، بیٹیاں بھی ناچ رہی ہیں۔ ہم جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جنت کی خوشخبریاں ہمیں مل جائے۔ ایسا ناممکن ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے تعلق کو مضبوط بنائیں اور اللہ کے احکامات پر پابندی سے عمل کریں، کیونکہ جو حکم ہمارے اوپر فرض ہے وہ ہماری طرف سے دنیا کا کوئی دوسرا انسان ادا نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے۔ آج ہم اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، نبی کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، شکل انگریزوں والا، لباس انگریزوں والا، کام کھانا پینا انگریزوں کی طرز پر، رہنا سہنا انگریزوں کی طرز پر، اٹھنا بیٹھنا انگریزوں کی طرز پر، سونا جاگنا انگریزوں کی طرز پر، اور چاہتے ہیں کہ ولیوں کی طرح، اللہ کی ولیوں کی طرح اور بزرگوں کی طرح ہماری دعائیں قبول ہو، تو یہ ناممکن ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، سب سے پہلے، اور اللہ پر پورا یقین بھروسہ ہو۔ ایک تو کھانا پینا حلال ہو جائے۔ سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میری ہر دعا قبول ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد حلال کھاؤ، حلال کھاؤ، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو بھی ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم اپنے کھانوں کی طرف دیکھیں کہ کس طرح کماتے ہیں، کس طرح کھاتے ہیں، دیکھنا حرام، بولنا حرام، سننا حرام، پورا دن بے حیائی میں مصروف، حرام کاموں میں مصروف، اور چاہتے ہیں کہ بزرگوں کی طرح، اللہ کے ولیوں کی طرح دعائیں قبول ہو۔ ایسا ناممکن ہے، ایسا ناممکن، ورنہ دعا، ہر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، ہر انسان۔ اللہ پاک کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا، یا تو پھر اسے وہ چیز دے دی جاتی ہے جو وہ مانگ رہا ہے، یا پھر اس کے بدلے کوئی اور بہتر چیز دے دی جاتی ہے، یا پھر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اس پر آنے والی ہوتی ہے جو اس سے بڑی ہوتی ہے، اللہ پاک وہ ہٹا دیتا ہے، اور یا پھر قیامت کے دن کے لیے اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن جب دعاؤں کا بدلہ دیا جائے گا، اجر دیا جائے گا، تو ہر انسان افسوس کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہو۔ وہ اجر، وہ بدلہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ آج ہم نے دنیا کو ہی کامیابی سمجھ لیا ہے۔ کافر کی بھی یہی سوچ ہے کہ سب کچھ دنیا ہے، مسلمان کی بھی یہی سوچ کہ سب کچھ دنیا ہے، تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ مسلمان آخرت کی طرف دیکھ کر زندگی گزارے گا۔ دنیا تو حدیث میں آتا ہے کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ یہاں تو کافروں کی مرادوں کو پورا کیا جائے، جو کچھ وہ مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ آخرت سے محروم ہوں گے وہ لوگ۔ سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرے کہ اللہ ہماری ایمانوں کو سلامت رکھے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا مثله ومعه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منه۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے کہ قیامت کے دن اگر زمین اور آسمان کے درمیان خلا سونے کی بھر جائے اور اس کے ساتھ مزید اور سونا ہو جائے، اور کافر یہ فدیہ میں دینا چاہے کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو تاکہ میں بچ جاؤں، نہیں قبول کیا جائے۔ اس کے بدلے میں ایک ذرہ ایمان اگر کسی کے دل میں ہو، جب جہنم میں جائیں گے بداعمالیوں کی بدولت، گناہوں کی بدولت، اور جہنمی اسے تانا دیں گے کہ تو اللہ کو ماننے والا تھا، نبی کو ماننے والا تھا، آج تو بھی ہمارے ساتھ ہے، تو تجھے تیرے ایمان نے کیا فائدہ دیا؟ تو اللہ کی غیرت کو جوش آ جائے۔ اللہ فرمائیں گے کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دیا جائے جس کے دل میں ایک ذرہ ایمان ہو۔ اللہ اکبر۔ تو دعا کرے اللہ ہماری ایمانوں کو سلامت رکھے۔ ہم نے آج دنیا کو کامیابی کا معیار بنایا، ترقی کا معیار بنایا کہ کامیابی اور سب کچھ دنیا ہے، دنیا کا مل جانا یہ کامیاب انسان کی نشانی ہے، دنیا کا نہ ملنا جانا یہ ناکام انسان کی نشانی نہیں۔